میرا نام جاوید ہے۔ آج میری شادی ہو گئی تھی اور میری بیوی دلہن بن کر میرے کمرے میں انتظار کر رہی تھی۔ میری بیوی بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا۔ میرے 4 چاچو بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ میری امی بھی بہت سخت طبیعت کی مالکن تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو سب سے بچا کر اور چھپا کر رکھوں گا۔ میرے ساس سسر نے کہا کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ معصوم ہے اور ڈپریشن کا بھی شکار رہی ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو اس کی قسمت میں نہیں، اپنے بیوی کے لیے بہت سارے تحفے لے کر تھے۔ مجھے فیملی بنانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ساری زندگی آنکھوں پر بٹھا کر رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ اگر مجھے دنیا کہتی کہ یہ بیوی کے نیچے لگ گیا ہے یا مرید بن گیا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں نے تو اب اپنی بیوی کا ہی خیال رکھنا تھا۔ میرے باپ بھی اسی طرح کے تھے۔ خاندان میں ان کو بھی کافی باتیں سنائی جاتی تھی، لیکن میرے بابا نے میری ماں کو ہمیشہ رانی بنا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں ابھی تک خوبصورت اور جوان نظر آ رہی تھی اور میری ماں اور بابا کی زندگی بہت اچھی تھی۔ ایک مرد کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے، اور عورت تب ہی بری ہوتی ہے جب اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے، دکھ دیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کا خیال رکھتا اور ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہتی، اس میں میرا ہی تو فائدہ تھا۔ یہی سب کچھ سوچتا ہوا میں نے اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک دفعہ انگوٹھی نکال کر چیک کر کے دیکھی اندر انگوٹھی ہے ابھی یا نہیں، کہ میں نے دوستوں نے کوئی شرارت تو نہیں کی تھی، لیکن ڈبی میں خوبصورت سی انگوٹھی نظر آ رہی تھی جس کو میں نے اپنی بیوی کی انگلی میں پہنانے والا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھی تو میں اس کے ہاتھوں کو ہی دیکھ پایا تھا، اس کی نظر نہیں کر پایا تھا، نہیں تو لوگ مذاق اڑا دیتے۔ بہت زیادہ خوشی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی سامنے بیٹھی تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں اس کمرے میں اکیلا رہتا تھا اور لڑکیوں کے خیالات سوچا کرتا تھا۔ میری زندگی بھی کوئی، لیکن میں خوش تھا۔ یہ لڑکی واقعی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ اس کمرے میں ہمارے بیچ سارے لمحہ گزرنے والے تھے جن کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں نے جا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ مجھے بہت زیادہ خوش ہو کر ملی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور دلہن بن کر تو اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور جب میں نے اس کی تعریف کی تو بدلے میں اس نے بھی ہماری تعریف کی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے آنکھیں، اس کے باریک باریک ہونٹ، سب کچھ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں تو اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے ہم 2 نفل شکرانے کے ادا کر لیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، تمہارے جیسی ہمسفر پا کر تو ضرور شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو ہمیں نظر لگ جائے گی۔ میں نے کہا کہ پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، پھر تم پڑھ لینا۔ 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے کے بعد یہ بھی سوچ گیا کہ میں ہمیشہ اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ ایسا لگا کہ میں نے آج خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ میری بیوی دلہن کی لباس میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نفل پڑھ لو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ میری بات پر بہت زیادہ گھبرائی اور کہنے لگی آج کی رات وہ صرف عبادت کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ میری بیوی تو بہت نیک ہے۔ اس نے جائزہ نماز پڑھ جا کر اس پر 2 نفل شکرانے کے پڑھے اور پھر اسی طرح عبادت میں مصروف ہو گئی۔ سامنے بیٹھ کر اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ رات کے 12 بج سے صبح کے 4 بج چکے تھے، مگر وہ ابھی تک عبادت میں مصروف تھی۔ لیکن اسے اب جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو اس نے سجدے لمبا ہی کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اس کے لیے اتنا لمبا سجدہ کر رہی ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ 10 منٹ گزر گئے تھے اور میں ابھی تک سجدے میں
ہی بیٹھی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے مجبوراً اس کا نام پکارنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب گیا، مجھے ایسا لگا کہ وہ سانس ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ شاید تھکن کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، تب ہی تو وہ سجدے میں بھی ہوئی تھی، عمل نہیں دے رہی تھی۔ میں بار بار اسے پکارنے لگا، میں نے کہا نوری تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس کو پوری طرح سے جھنجھوڑا، اتنی زور سے کہ اگر وہ بے ہوش ہوتی تو اٹھ جاتی، لیکن مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا، ابھی گھر میں کچھ مہمان بھی تھے جو رات کو ہمارے گھر ہی رک گئے تھے، انہوں نے صبح اپنے گھر جانا تھا۔ جب میں چیخا چلایا تو باہر آیا تو سب لوگ متوجہ ہوئے اور بغیر میرے یہی کہے کہ کیا ہوا میری کمرے کی طرف چل پڑے، لیکن جس منظر کو دیکھنے کی ان کو امید تھی وہ تو ان کو نہ ملا۔ جب میری بیوی کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی سجدے کے لیے سر زمین پر رکھا اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میرے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا، میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ سب نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دلہن تو مر گئی ہے۔ امی نے کہا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تم نے لڑکی کو مار ہی ڈالا۔ میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری چاچی مجھ سے ہمیشہ ہی خفا رہتی تھی کیونکہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی، اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تبھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میری ماں نے اس لڑکی کا شروع میں ہی اور جانے کی میری بیوی کے ماں اور باپ کو فون کر دیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا حال دیکھا تو ان کی حالت بھی بہت عجیب تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جانے چاہتے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جس کے ساتھ رہنے کی خواب سجائے تھے اور اس دنیا سے جا چکی تھی، ہم ان لوگوں کو فون کرتے رہے لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ہم ان کے پیچھے ان کے گھر پہنچے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، اور جب دروازہ کھولتے تو یہی کہ آپ نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا ہے، اب آپ لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کی شادی کریں اور آپ کی ایک ہی بیٹی ہو، اور وہ شادی والے دن ہی وہ اپنے شوہر کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی جائے، اور اس کے بعد آپ اس لاش لے کر اپنے گھر چلے جائیں تو یہ صدمہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ لیکن میری بیوی کے گھر والے عجیب تھے، مجھے اس کے قریب تک جانے نہیں دے رہے تھے، ہمیں یہ تک پتہ نہیں کرنے دیا کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کے اندر جان باقی تھی، لیکن وہ لوگ اس کو پہلے ہی وہاں سے لے آئے تھے، اور میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی مر چکی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، آخر وہ میری بیوی تھی، مجھے کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس کو آخری دفعہ دیکھ لیتا؟ وہ لوگ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے اور دروازے کے اندر ہی کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے کہ میری ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی ابھی تک مہمان ہیں، ہمارے گھر مہمان ہمارے بیٹی کی شادی کے لیے آئے تھے اور اب اس کی فاتحہ پڑھ کے جائیں گے۔ آپ لوگ نے کیا کر دیا؟ ہم اپنی بیٹی کو دفن کر لیں، اس کے بعد ہم آپ سے دو ہاتھ کریں گے۔